ماشاءاللہ علماء کرام کے مشورے بھی آئے ہیں اور ہم نے غور بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تھوڑی تصور جمائیں۔ قدیم زمانے سے ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی قوم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے، اس سے پہلے جاسوس اور سفیر بھیج کر اس قوم کے جوانوں کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ اس قوم کے جوانوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر وہ قوم عیاشی، فحاشی، بہرا روی، شراب نوشی، بے حیائی اور اپنے محسن کے احسان کو قبول کرنے کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے، تو دانشوران قوم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ قوم ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی، آسانی کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ اور اس پوری قوم کو فنا کے گھاٹ اتار دو۔ اور پھر اگر اسے لگتا ہے کہ اس قوم کے جوانوں کے اندر رمق ایمانی باقی ہے، یہ تو مسجد کے آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ تو تہجد میں رونے والے لوگ ہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو جامعات و مدارس کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، جائزہ لے کر پلٹ جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کریں گے اگر مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہا کر ہماری پوری قوم کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو آسمان سے بلا نازل ہوگی اور یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اسے ان میں ہاتھ نہ ڈالو، ان میں ہاتھ نہ ڈالو، ان کو نہ آزماؤ، ان پر زور نہ آزماؤ، یہ تباہی کی طرف ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آج قابل غور اور فکری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں ہر محکمے کے اندر ایک ہی صدا نہیں ہے کہ مجھے جوان چاہیے۔ اگر ہم پولیس بھرتی کی طرف بڑھیں، محکمہ پولیس کا یہی اعلان ہے مجھے جوان چاہیے۔ آپ ملٹری فوج کی طرف جائیں، یہی صدا ہے مجھے جوان چاہیے۔ آپ مزدور منڈی چلے جائیں، مزدوروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے مجھے جوان چاہیے، کیونکہ جوان ہوگا تو سیمنٹ کی بوری سر پر رکھ کر دوسرے منزلے پر پہنچائے گا۔ یہ کام جو ہے نا حسن خوبی سر انجام جوان دے سکتا ہے۔ اسی طرح برادری کے اندر، قوموں کے اندر ایک ہی صدا ہے کہ ہمیں جوان چاہیے، ہمیں جوان چاہیے، ہمیں جوان چاہیے۔ آیا اب اسلام میں ہم غور کریں، کیا اسلام کے اندر بھی ہمیں کوئی اس طرح کا پیغام دیا گیا ہے؟ تو ہم نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے۔ یہاں قرآن پاک میں فتیۃ فرمایا، کچھ جوان تھے۔ قرآن پاک میں جوانوں کی تعریف کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، یعنی ان جوانوں کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تاریخ اسلام اٹھائیں، ہجرت کی پہلی رات ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر نبوت کسی کے سپرد کرنا جو اس کا اہل ہو۔ 63 صحابہ کرام کی موجودگی ہے، 63 صحابہ کرام ہیں، لیکن میرے نبی کی نظر انتخاب حضرت علی پر کیوں پڑ رہی ہے؟ اے علی تم جوان ہو، بستر نبوت کا حق ادا کر سکتے ہو، آج میرے بستر کے تحفظ کی ذمہ داری تمہارے اندر ہے، اور رات بھر میرے بستر پہ آرام کرنا اور صبح اہل مکہ کی امانتیں ادا کرنا اور مکہ مکرمہ کی امانتیں ادا کرنا اور مدینے آ جانا۔ میرے نبی نے بڑے بڑے شیوخ صحابہ کو بستر نبوت سپرد نہ کیا، بلکہ کس کے سپرد کیا؟ حضرت علی کے۔ عمر کتنی تھی؟ تقریباً 18 سال۔ 18 سال کا جوان، اس کو بستر نبوت عطا کیا جا رہا ہے۔ جنگ موتا کے موقع پر دیکھیں کہ اس وقت اکابرین صحابہ موجود ہیں، لیکن میرے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار اعظم بنایا۔ ان کی معیت میں حضرت عمر بھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے،
دیگر اکابر شیوخ صحابہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، لیکن لشکر کا نگہبان کون ہے اور اس پورے لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ قریب 18 سال کا جوان اسامہ بن زید۔ کچھ اعتراض کی صورتیں بن سکتی تھی، منافقین کی طرف سے باتیں آئیں کہ اتنے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، لیکن ایک نوجوان کے ہاتھوں پوری امت کو سپرد کر دیا گیا، پورے لشکر کا سپہ سالار اعظم بنا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا انہ لخلیق بالامارہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اسامہ بن زید قائدانہ صلاحیت کے حامل ہیں، اور اس وقت میرے امت کا کوئی قائد بن سکتا ہے تو اسامہ بن زید ہیں، اس لیے ان کے اندر جوانی کے امنگیں بڑھیں، یہ جوان ہیں۔ پھر آگے ہم بڑھیں، جمع قرآن کا اگر ہم مرحلہ دیکھ لیں کہ جب کثرت سے صحابہ کی شہادت ہو رہی تھی، دیگر قومیں حفاظ و قراء کو شہید کر رہے تھے، ایک اہم مسئلہ سامنے آیا تھا، اب قرآن کو کتابی شکل دیا جائے، قرآن کو یکجا کیا جائے۔ اس وقت جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں ایسا ہی کرنا ہے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر متفق ہو گئے، دیگر صحابہ متفق ہو گئے، اس کے بعد یہ ذمہ داری کسے دی جائے، تلاش شروع ہوئی، تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی اور نگران بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر قریب 20 سال کی تھی، اور ان کے ساتھ 2 مزید نوجوان کر دیے گئے کہ تاکہ جمع قرآن کے مرحلے سے گزرنا اور پھر اس کی کامل نگہبانی کرنا صرف کون ہو سکتا ہے؟ یہ جوان ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جوانی کی امنگیں پائی جاتی ہیں۔ پھر تاریخ کے ہم ابواب کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ جوانوں نے کیا کیا ہے، کیسے کیسے انقلاب لے کر آئے ہیں، تو کیا وہ دور ہمیں یاد نہیں؟ حضرت مسلم بن قتیبہ جنہوں نے پورے اندلس کو فتح کیا، بلکہ اگر کہیں کہ ایشیا کے مختلف خطوں میں بلکہ اکثر خطوں میں اسلام کا علم لہرایا، وہ کوئی اور نہیں امت کا ایک جوان تھا۔ بیت المقدس کو واپس لینے والے کون ہیں کہ جب صہیونیت طاقت پوری 7 اور 10 لاکھ فوجوں کے ساتھ بیت المقدس کی نگہبانی اور نگرانی کر رہی تھی، ایک وقت میں 70 ہزار کے قریب ایک جھنڈ میں آ کر کے گراؤنڈ فگر بناتے تھے اور دبدبہ قائم کرتے تھے، اس وقت کوئی اور نہیں قوم کا 22 سالہ یہ جوان جسے صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، اس 22 سال کے جوان نے بیت المقدس کو نہ کہ واپس لیا بلکہ پوری عرب طاقتوں کو یکجا کر کے یکمشت کرتے کامیاب منظر بین الاسلام کے اندر تمام امور کے ساتھ قوم مسلم کے سپرد کیا یہ نوجوان کا۔ اور مزید اگر تاریخ کی طرف ہم پڑھیں، یہ کون ہے؟ امام بخاری، جنہوں نے 10 سال کی عمر میں ارادہ جما لیا کہ ہم نے میرے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو جمع کرنا، قربانیاں دے دی، جوانی کے عین عالم میں جب حج کے لیے نکلے مدینہ منورہ میں قیام فرما لیا، پورے 4 سال رہے وہاں، علم حدیث پڑھتے رہے، اور وہ دن بھی ان کی جوانی کے آئے کہ ایک بار 4 سال تک ایک بھی کلاس مس نہ ہوئی، ایک بھی کلاس آپ نے ضائع نہ کی، کنٹینیو جاتے رہے۔ آخری کے 3 دن جو 4تھا سال پورا ہونے کو تھا، لگاتار 3 دن درسگاہ یہ حاضر نہ ہوئے، کلاس میں جن کا داخلہ نہ ہوا، نہیں گئے۔ استاذ نے بھیجا جا کر دیکھو تو صحیح، آخر یہ کہاں ہے امام بخاری، 3 دن ہو گئے نہیں آئے ہیں۔ جب آپ کے ساتھیوں نے آ کر دروازے پر دستک کی، دروازہ نہ کھلا، پھر کوشش کی دروازہ نہ کھلا، آواز دیتے رہے دروازہ نہ کھلا، تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی کہ میں باہر نہیں آ سکتا، میں باہر نہیں آ سکتا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کئی مہینوں سے میرے گھر سے میرے کھانے کا انتظام نہ ہوا، گھر سے خرچہ نہ آیا، کل میری کیفیت یہ تھی کہ اگر کھانا نہ خریدتا تو میری موت واقع ہو جاتی، اضطراری کی کیفیت تھی، اس لیے میں نے اپنے بدن کا کپڑا بیچا اور بیچ کر اپنی جان بچائی، اب میں گھر سے باہر ننگے کیسے نکلوں؟ کہ کون تھے 18 سال کا کڑیل جوان امام بخاری، جنہوں نے حدیث صحیح کی خدمت کے لیے اتنی قربانیاں دیں، معمولی سفر نہیں کیا، تقریباً 1 لاکھ کلومیٹر آپ نے 1 لاکھ کلومیٹر آپ نے صرف صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے سفر کیا، 1 لاکھ کلومیٹر۔ یہ بھی تو امت کے جوان تھے، یہ بھی تو امت کے جوان تھے۔ امام شافعی کو لے لو، انہوں نے اپنی جوانی کہاں صرف کر دی،
دین کی خدمت میں صرف کر دی۔ آگے ہم بڑھیں۔ آج ہندوستان کے سرزمین پر جو کچھ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں اور 90 سے 92 لاکھ دل انسانی کو تبدیل کر کر نور منور، نور ایمان سے منور کیا، وہ کوئی اور ہستی نہیں، عرب کی سرزمین سے نہیں بلکہ عجمی علاقے سے، یعنی کہ جہاں فارسی زبان چلا کرتی تھی وہاں سے ہجرت کرنے والا قریب 20 سال کا جوان اجمیر محلہ میں پہنچا اور اپنی جوانی قربان کر کے یہاں اجمیر محلہ میں رہ کر ہندوستان کو اس پورے 92 لاکھ ثبوت ادا کیے اور ملک کی امان قائم کرنے کے لیے اپنی جوانی ہندوستان کی سرزمین پر قربان کر دی۔ اور جب جوانی اللہ کی یاد میں گزرے، جب جوانی ذکر الہی میں گزرے، جب جوانی تلاوت قرآن میں گزرے، جب جوانی تبلیغ اسلام میں گزرے، جب جوانی انسانیت کی خدمت میں گزرے، جب جوانی ملک کی خدمات میں گزرے، جب جوانی ان کیفیات میں گزرے، اس جوان سے کہا جائے نکل جاؤ، نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ مسکن ملے گا، نہ ٹھہرنا ملے گا، یہ پیغام آ جائے، وہ جوان کہے تم ایک پر بند کرنے کی بات کرتے ہو، پورے اجمیر پہ بند نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ کون ہے جس نے اپنی جوانی ذکر الہی میں نچھاور کر دی، جس نے اپنی جوانی قربان کر دی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنگ بدر کے مارکے میں پیش کون رہا ہے؟ اس امت کا جوان رہا۔ جنگ احد میں مشرکین کے پاسا کو پلٹنے کا کام کس نے کیا؟ اسی قوم کے جوان نے۔ جنگ احزاب یعنی خندق کے اندر عظیم الشان جو کامیابی دلائی وہ کون تھے؟ اسی قوم کے جوان تھے۔ حنین کے موقع پر کس نے قربانیاں پیش کی اور پورے نظام کو لا کھڑا کیا؟ یہ کوئی اور نہیں، اسی امت کے جوان تھے۔ باب خیبر کو کس نے اکھاڑا؟ اسی ملت کا جوان تھا۔ باب خیبر کو کس نے اکھاڑا؟ بولو نا، اسی ملت کا جوان تھا، اسی ملت کا جوان تھا۔ اور آپ سب غور کریں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ خالد بن ولید کا نام کیوں آتا ہے؟ دوسرے نمبر پر ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جوانی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا کو سلامتی دینے کے لیے صرف کر دیا۔ یونان اور مصر اور روم جیسی جابروں فاسق قوموں کے لیے آپ اپنی جوانی کو صرف کر کے نہ دنیا میں روم رہا، نہ دنیا کے اندر مصر رہا، اور نہ دنیا کے اندر یونان کی ہستیاں بچی۔ یہ کون تھے؟ اسی ملت کے جوان تھے جنہوں نے یونان کو بھی اسلام کا نور دیا، مصر کو بھی اسلام کا نور دیا، روم کو بھی اسلام کا نور دیا۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو اسلام کا نور پہنچا یہ کوئی اور نہیں تھے، اسی ملت کے جوان تھے، اسی قوم کے جوان تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں دین کی سرگرمیوں میں گزاری۔ اور دیکھیں جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس پر میں آپ کو حدیث بات سناؤں۔ اس پورے صحابہ کی ہسٹری میں ایک نام سعد الاسود کا آتا ہے۔ جوانوں، اس واقعے کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کرنا ہے پہلے سمجھو جوانوں نے کیا کیا۔ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمنع دمامتی وسوادی من دخول الجنہ۔ یہ ایک جوان آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا ہونا اور بدنما چہرہ ہونا یہ جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہے؟ کہ یہ کالا چہرہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ کیا بدنما چہرہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو اللہ سے ڈرے اور جو کچھ میں رب سے لے کر آیا ہوں ان سب پر ایمان لے آئے تو جہاں گورے جائیں گے وہیں تو جائیں۔ تمام جنتیوں کا مقام جہاں وہاں تیرا۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں فمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم مسلمان ہو گئے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو پوری قوم مسلم کے لیے وہ تیرے لیے، اس لیے کہ تو ان کا بھائی بن چکا ہے، یہ تیرے بھائی بن چکے ہیں، جو ان کے لیے وہ تیرے لیے۔ کہنے لگا حضور آپ کے دربار سے آنے سے پہلے سینکڑوں گھروں میں نے دستک دی، آج تک کسی نے رشتہ نہ دیا۔ میرا چہرہ دیکھ کر
میرے رشتے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں گھر گھوم چکا ہوں، کہیں قبولیت کا پروانہ نہ ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور قبیلہ بنو سلیم کے سردار عمر بن وہب کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر صرف دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھلے تو پھر ایک پیغام دینا، کہنا لقد جوزنی فتاتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کیا کہنا ہے؟ کہہ دینا کہ خبر سن لو، یقیناً آپ کی بیٹی سے میرے نبی نے نکاح کر دیا۔ قانون اسلام دیکھیں، اجازت کوئی لی نہیں لی، کوئی گواہی گزرے نہیں گزرے، میرے نبی نے پیغام بھجوا دیا کہ جا کر بتا دو کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح نبی نے کر دیا ہے۔ یہ جب انہوں نے پیغام سنایا تو عمر بن وہب بفر گئے اور انہوں نے برے انداز پر دھتکار کر گھر سے نکال دیا دروازے سے اور لوٹا دیا۔ ابھی چندی قدم تھے کہ اندر سے ایک آواز آئی، ابو جان بہت بڑی خطا تم نے کر ڈالی، ایک نبی کے فرشتادے کو لوٹا دیا، کہیں ایسا نہ ہو حضرت جبریل کا نزول ہو جائے اور ہمارے قبیلے کے حق پہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے، قیامت تک ہم رسوا ہو جائے۔ یہ باہر لڑکی آئی آواز لگا رہی ہے، ایسا نبی کا بھیجا ہوا میرا پیغام مجھے قبول ہے، میں نے آپ کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا ہے۔ لیکن آواز وہاں تک نہ پہنچ سکی، باپ کی طرف بڑھ کر کے کہا ابو جان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی غلطی کی معافی مانگے، رشتے کو قبول کر لے۔ باپ بولا بیٹی جان کل مدینے کی عورتیں ہوں گی، تیری سہیلیاں ہوں گی، پتیاں کسی جائیں گی، کالے کلوٹے سے بیاہ دیا، کوئی اور نہ ملا تھا، کوئی حسین و خوبصورت نہ ملا تھا، کہاں لے جا کر کے شادی کر دی؟ لڑکی نے جواب دیا ابو جان میرے پاس جواب موجود ہے، کل جب یہ باتیں سامنے آئیں گی اور یہ کہا جائے گا میں پکار کر کہوں گی تمہارا رشتہ تمہارے چچا نے کیا، تمہارا رشتہ تمہارے ماموں نے کیا، تمہارا رشتہ تمہارے دادا نے کیا، تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے کیا، میرا رشتہ رسول پاک نے کیا۔ اور نبی کا رشتہ تمام رشتوں پر فوقیت رکھتا۔ میں تو قیامت میں بھی فخر کے ساتھ جب رشتے بنے گی تو میرا نام نبی کے رشتہ کرنے والوں میں شمار کیا جائے کہ جس کا نکاح نبی نے پڑھا، اور وہ بھی اسپیشل انداز میں، بغیر کسی اور نظام کے تحت، نرالا رشتہ، گواہی گزرتے اجازتیں ہوتی نہیں، کچھ نہیں۔ میرے نبی کو اختیار ہے نا، جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جسے نواز دیں۔ تو یہ پوچھے عرضی کو حضور سے غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں اس لیے میں نے ان کو لوٹا دیا ہے، معاف کر دیں، مجھے رشتہ منظور ہے۔ اب یہ طے ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ ساتھ اٹھو اور حجر عروسی کی طرف چلے جاؤ، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلے جاؤ اور جا کر وہاں اپنے گھر کو آباد کرو۔ اب یہ اٹھے تو وہاں سے لیکن بازار چلے گئے، بازار میں قدم رکھا، ایک دکان کے اندر داخلہ ہوا اور ایک دکان میں جا کر اپنے کپڑے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کپڑا مجھے نکال دو، آج شادی کی پہلی رات ہے، کچھ زیورات لینے ہیں، کچھ گھر کا سامان لینا ہے۔ یہ کپڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اتنے میں ایک صدا گونج اٹھی، یا خلیل اللہ، یا خلیل اللہ، یا خلیل اللہ، ارجی الی رسول اللہ، ارجی الی رسول اللہ۔ یہ آواز لگ رہی ہے، یہ آواز لگ رہی ہے، یا خلیل اللہ احضر الی رسول اللہ، یا خلیل اللہ احضر الی رسول اللہ۔ یہ صدا لگ رہی ہے، لگانے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت بلال مؤذن رسول ہے، یہ صدا عام ہو رہی ہے۔ حضرت سعد الاسود، ایک طرف شادی ہے، ایک طرف برس کی آرزو پورے ہونے والی ہے، ایک طرف گھر آباد ہونے والا ہے، ایک طرف نئی نسلیں آنے والی ہے، ایک طرف ان کا قبیلہ آباد ہونے والا ہے، قیامت تک نسلوں کا قیام ہونے والا ہے۔ ایک طرف پیغام مصطفیٰ ہے، ایک طرف در مصطفیٰ ہے، ایک طرف تحفظ قرآن ہے، ایک طرف ناموس رسالت ہے، ایک طرف پیغام رسالت ہے، ایک طرف صدائے مؤذن رسول ہے، اور ایک طرف گھر ہے، ایک طرف شادی ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ حضرت سعد الاسود تھوڑی دیر میں سکتے میں ڈوبنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ایسے گھر تو کروڑوں آباد ہوتے رہیں گے، اسے نبی کے جذبات میں قربان، جس کی وجہ سے شادی کا جوڑا خریدنے گئے تھے اسے تلوار خریدی، گھوڑا خریدا اور وہی لے کر باہر گئے، مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، مجاہدین کے صفوں میں کھڑے ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ میرے نبی نے دیکھ کر مسکرایا اور شاباشی دی۔ اب یہ مجاہدین کا لشکر چل پڑا،
یہ اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے عاشقین رسول آگے بڑھے، میدان کارزار گرم ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کیفیت یہ تھی کہ ہم کسی کافر کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اس سے پہلے کہ اس کا کچھ بگڑتا ایک کالا ہاتھ نمودار ہوتا اور اس کافر کا کام تمام کر چکا ہوتا، وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ سعد الاسود ہوا کرتے تھے جو آگے بڑھ بڑھ کر خدمت انجام دے رہے تھے۔ اچانک آپ بہت زیادہ زخم لگ گیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت سعد الاسود کا ہاتھ دیکھ رہے تھے کہ کتنے بڑھ رہے ہیں اور کس قدر کیفیت ہوئی ہے۔ حضرت اسود کا سعد الاسود کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے سعد کو تلاش کر۔ 4 گھنٹہ پہلے ابھی ایمان لانے والا سعد، میرے نبی فرماتے ہیں میرے سعد کو تلاش کرو۔ میرے سعد کیسا پیار کا جملہ ہے، میرے سعد کو تلاش کرو۔ صحابہ نکل پڑے حضرت سعد الاسود کو تلاش کرنے کے لیے، یہ مل گئے، زندگی کی آخری رمق باقی ہے، ان کو اٹھا کر لے آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد الاسود کو اپنے گود میں اٹھایا اور ہاتھ پر دست شفقت پھیرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا سعد کامیاب ہو گیا، میرا سعد کامیاب ہو گیا، میرا سعد کامیاب نہ ہو گیا۔ کیوں کامیاب نہ ہو؟ کہ جس نے اپنی جوانی کی امنگ نبی کے قدموں پہ قربان کر دی، اپنے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے والا یہ عظیم نوجوان اپنے گھر کو بسانے کے بجائے دین پر اپنا گھر قربان کر دیا اور اس کا سفر طے ہو رہا ہے، ادھر اعلان ہو رہا ہے اے فرشتوں جنت کو سجاؤ، اے گلما جنت کو سجاؤ، اے حورو سنگار کر لو اور مل گئے جنت آگے بڑھ کہ آج سعد الاسود اپنا سب کچھ دنیا قربان کر کے نبی کے قدموں پر آ رہا ہے۔ آج اس کے شادی کا جشن جنت میں منایا جائے گا۔ کیفیت تھی حضرت سعد الاسود کی جن کے شادی کا جشن جنت میں منایا جا رہا تھا۔ اے میرے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کی کردار یہ تھا کہ دنیا اٹھاتے اور دین پر قربان کرتے۔ جملہ سمجھیں، دنیا اٹھاتے اور دین پر قربان کر دیتے۔ آج بالکل اس کا الٹ ہو گیا ہے، معاذ اللہ ہم دین اٹھا کر دنیا پہ قربان کر رہے ہیں، دین اٹھا کر دنیا پر قربان کر رہے ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ بولو نا، مسجد کیا ہے؟ دین ہے نا۔ مسجد کیا ہے؟ بولو نا زور سے، دین ہے۔ مسجد کی حاضری کیا ہے؟ مسجد کی حاضری کیا ہے؟ بولو نا زور سے، دین ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ دین ہے۔ تعلیم دین کیا ہے؟ دین ہے۔ علم دین کا حصول کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ دین کی لسٹیں بنائی جائیں اور تقابلہ کیا جائے تو سارا قرآن کا وقت ہمارا اخبار میں چلا جاتا ہے، سارے قرآن کی تلاوت کا وقت اخبار میں چلا جاتا ہے، موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، یوٹیوب پر چلا جاتا ہے۔ مسجد کی حاضری یہ کھیتوں پر نظر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دین یہ مستقبل سنوارنے کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج ہماری ساری کیفیت کیا ہے؟ پورا دین اٹھا کر اپنے کھیت پر قربان، کھلیان پر قربان، کاروبار پہ قربان، بزنس پہ قربان، اپنے فیوچر پروگرام پر جانا قربان، مستقبل سنوارنے کے نام پہ قربان، بچوں کی پرورش کے نام پر قربان۔ آج ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب دین پر اپنی دنیا قربان کرنے والے جاتے ہیں تو ان کا جشن جنت میں منایا جاتا ہے، لیکن جب دین کو دنیا پر قربان کر کے جاتے ہیں تو ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنمی کفن بنایا جاتا ہے، ان کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دی جاتی ہے اور ان پر شجاع الاقرا جیسا اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ ان کی قبر دونوں طرف سے چلتی ہے اور پسلیاں توڑ پھوڑ کے برابر کر ڈالتی ہے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ عاشقان اولیاء اور اہل بیت جن جوانوں نے اپنی جوانی دین پر قربان کی وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنی جوانی لاغیب میں، شراب کے اڈوں میں، شباب و کباب کے اندر، فلم و ڈراموں میں ڈوب کر، بدنگاہی میں، بے حیائی میں، بدکاری میں اپنی زندگیوں کے ایام گزارتے، جوانی صرف کر دیتے ہیں، ان کی تباہی کی عالم یہ ہوتی ہے کہ یہ